بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ کافی اہم ہونے والی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو شہد کی خریداری کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں یا اس کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کافی عرصے سے میں یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا لیکن کچھ موقع نہیں مل پایا۔ اس ویڈیو کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ بہت سارے جو کسٹمرز کے سوالات ہیں جو وہ پوچھتے ہیں یا ان کے ذہنوں میں موجود ہوتے ہیں ان کے جوابات دینا ہے، اور ان میں بہت سارے سوالات وہ ہیں کہ جن کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں پاکستان یا پاک و ہند میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوالات پوچھے جاتے ہیں اور اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا یا اس کا کوئی خاص جواب دیا نہیں جا سکتا، تو یا اس کے پوچھنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یہی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا کہ ایسے سوالات کو بیان کیا جائے اور ان کو کلیئر کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ ان میں سے کئی سوالات کے جوابات یہ ہیں یا ان میں سے بعض سوالات ایسے ہیں کہ جن کے پوچھنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو جائے، لمبی ہو جائے، لیکن جو شہد کی خریداری کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے نا وہ کام کی ہوگی، اہم ہوگی، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی باتیں ہوں کہ جو لوگ نارملی بیان شہد بیچنے والے نہیں کرتے، تو وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کی معلومات کے لیے میں سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو شہد کے حوالے سے ہمارے ہاں عام طور پر جب بھی لوگ شہد خریدنے کے لیے آتے ہیں تو جو ہمارے ہاں پاک و ہند میں پہلا سوال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یار یہ شہد اصلی ہے، نقلی تو نہیں ہے۔ تو اب یہ سوال دیکھا جائے تو ایک طرح سے جنون بھی ہے کہ بالکل یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی شہد اصلی ہے یا نقلی ہے، یہ بتایا جائے، لیکن اگر اس پر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے تو ایک طرح کا نا یہ بعض اوقات فضول سا سوال معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی شہد بیچنے والے سے اگر یہ پوچھیں گے نا کہ یار جو آپ شہد بیچ رہے ہیں یہ شہد آپ اصلی بیچ رہے ہیں یا نقلی بیچ رہے ہیں، تو کوئی بھی بیچنے والا آپ کو یہ نہیں کہے گا یار میں آپ کو نقلی شہد بیچ رہا ہوں لیکن آپ یہ خرید لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے بھی شہد بیچنا ہے اس نے خالص کہہ کر ہی بیچنا ہے، اس نے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میں آپ کو نقلی شہد بیچ رہا ہوں۔ تو یہ لوگ بعض اوقات اس پر اتنا وہ زیادہ فورس کرتے ہیں کہ وہ عجیب سا سوال وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ واقعی اصلی ہے، یار صحیح بتائیں یہ اصلی شہد ہے۔ اب جیسا کہ میرا تعلق ایک دینی فیلڈ سے بھی ہے، لوگ مجھ سے دینی اور شرعی سوالات بھی پوچھتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو حلال و حرام کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہیں، لیکن جب اگر شہد لینے کے لیے آئیں گے نا تو شہد لینے میں وہ بھی ایک طرح کی پوری قسم ہی لینا شروع کر دیں گے یار صحیح بتائیں یہ شہد اصلی ہے یا نقلی ہے۔ تو اس طرح کا یہ سوال ہے نا بظاہر یہ فضول سا معلوم ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں لگتی بظاہر، کہ آپ کو جس جگہ پر اعتماد ہے نا کہ یار یہ آپ کو صحیح چیز دے رہے ہوں گے تو وہاں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ یہ شہد اصلی ہے یا نقلی ہے، کیونکہ کسی نے بھی آپ کو یہ جواب دے کر شہد کبھی بھی نہیں دینا کہ میں آپ کو نقلی یا جعلی شہد جو ہے نا وہ بیچ رہا ہوں۔ جو جعلی بھی بیچ رہا ہوگا وہ آپ کو یہی کہے گا کہ میں آپ کو خالص شہد بیچ رہا ہوں۔ ہاں آپ سورس پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہمیں شہد بیچ رہے ہیں کہاں سے حاصل کرتے ہیں اور یہ کس جگہ سے آتا ہے، آپ کیسے اس کو منگواتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کی کوئی تفصیل آپ لے سکتے ہیں تاکہ علاقے کی معلومات ہو جائے کس جگہ سے یہ شہد آتا ہے، اس کی کیا کوالٹی ہے، یہ آپ اس کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ لیکن اصلی شہد ہے یا جعلی شہد ہے اس حوالے سے جو ہے نا وہ سوال پوچھنا بظاہر ایک فضول سا جملہ معلوم ہوتا ہے۔ تو بس کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ شہد خریدیں، ہم سے خریدیں یا کسی سے بھی خریدیں، تو کسی با اعتماد جگہ سے آپ خریدیں کہ جہاں پر آپ کو اعتماد ہے، تو وہاں سے آپ جو ہے نا وہ شہد لیں گے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہی ہوگا، اس میں ایسے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہوگی۔ تو بظاہر یہ جو سوال ہے نا کہ جی یہ شہد اصلی ہے جعلی ہے، یہ عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میری ویڈیو دیکھ کر کسی ایک کسٹمر نے سوال کیا، ان کے سوال کرنے کا انداز یہ تھا، شاید انہوں نے نہیں لینا تھا، لیکن وہ سوال اس انداز سے مجھ سے وہ کر رہے تھے کہ جی ہر بندہ جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ خالص شہد جو ہے نا وہ ہمارا ہے، آپ ہم سے شہد خریدیں، دوسروں کا یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے ان کو یہی عرض کیا کہ بھئی میری ویڈیو میں اس طرح کا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ سب سے زیادہ خالص شہد جو ہے نا وہ ہمارا ہی ہے اور آپ ہم سے خریدیں کسی اور سے نہ خریدیں۔ تو ہاں یہ کہنا کہ یہ خالص شہد ہے، یہ تو اب اس کے بغیر تو میں آپ کو شاید بیچ ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو اگر یہ کہوں گا، اس کسٹمر کو میں نے یہ جواب دیا کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میں آپ کو جعلی شہد بیچ رہا ہوں تو آپ کیا لے لیں گے؟ آگے سے وہ خاموش تھے۔ میں کہا یہ کہنا تو پھر ضروری ہے نا، ہم ایک اپنے اعتماد ہے کہ ہم جہاں سے لے رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں کسی فارم سے یا جنگل سے، اگر ہم ایک سورس کے ذریعے سے شہد منگوا رہے ہیں تو ہمیں اعتماد ہے کہ یار یہ شہد خالص ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے، تو ہم اسے خالص ہی کہہ کر بیچیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اسے یہ تو نہیں کہہ کر بیچیں گے یار ہم ایک ناخالص یا جعلی چیز بیچ رہے ہیں تو آپ یہ لے لیں، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس پر وہ خاموش ہو گئے، انہیں بات سمجھ آ گئی کہ سیدھی بات ہے کہ جس نے بھی شہد بیچنا اس نے
خالص کہہ کر ہی شہد جو ہے نا وہ بیچنا، اس نے یہ نہیں کہہ کر بیچنا کہ میں نقلی شہد بیچ رہا ہوں۔ تو اس میں ایک اہم بات آپ کو میں بتلاتا جاؤں کہ شہد کے حوالے سے بعض لوگ نا پوری 100% گارنٹیاں مانگتے ہیں کہ یار 100% گارنٹی دیں کہ بالکل، یہ بھی تھوڑا سا نا عجیب سا معلوم ہوتا ہے جہاں تک میری معلومات ہے۔ میں خود بھی شہد کا کام کرتا ہوں، اور بہت سارے ہول سیل والے بھی اور ریٹیل والے بھی جو شہد کا کام کرتے ہیں، ان میں سے اکثر جن کا بڑی سطح پر کام ہوتا ہے، شہد سے ڈائریکٹ ان کا اکثر اوقات لنک نہیں ہوتا۔ یعنی میں خود فارمر ہوں اور خود شہد جو ہے نا وہ فارمنگ کر کے نکال رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو فارمنگ کرتے ہیں یا جو جنگلی شہد اتارتے ہیں، عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑی مقدار میں سیل نہیں کر پاتے۔ سورس یہی ہوتا ہے کہ جو فارمنگ کرتے ہیں انہوں نے آگے بڑی مارکیٹ میں اس کو بیچنا ہوتا ہے، جو فارمر ہوتے ہیں، اور بڑی مارکیٹ سے جو ہے نا پھر وہ شہد جو ہے نا وہ آگے ریٹیل میں یا ہول سیل میں دیا جاتا ہے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، مطلب 5% لوگ ایسے ہوں گے جو خود جنگلی شہد اتارتے ہوں گے اور اتار کر اس کو ڈائریکٹ بیچتے ہوں گے۔ بہت ہی شاذ و نادر ہوتا ہے، بہت شاذ و نادر ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ یا تو وہ اتاریں گے یا پھر وہ شاید بیچیں گے۔ یہ دونوں کام اکٹھے کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ ایک سورسنگ ہوتی ہے، ایک اعتماد بنا ہوتا ہے کہ آپ ایک جنگل سے اتارنے والے سے شہد لیتے ہیں یا کسی فارمر سے شہد لیتے ہیں، وہ آپ کو شہد لا کر دیتا ہے اور آپ اسے آگے سیل کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر شہد بڑی سطح پر بیچا جا سکتا ہے۔ جو بندہ فارمنگ خود کرتا ہوگا تو اور وہ خود ہی سیل بھی کرتا ہوگا، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ فارمنگ پہ ٹائم لگائے یا پھر وہ کسٹمرز کو ڈیل کرے، اس پہ ٹائم لگائے۔ تو نارملی ایسا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ فارمر بھی شاید بیچ رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹ، ٹھیک ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا۔ جنگل سے اتارنے والے بھی ڈائریکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بڑی مقدار میں نارملی سیل نہیں کر پاتے، ان کو بیچ میں کوئی نہ کوئی وسیلے واسطے رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ یا تو وہ فارمنگ کریں گے، اس پر توجہ دیں گے، مکھیوں پر توجہ دیں گے، شہد نکالنے پر اتارنے پر توجہ دیں گے، اس کی صاف صفائی پر توجہ دیں گے، یا یہ والا کام کریں گے یا بیچنے والا کام کریں گے۔ دونوں کام اکٹھے لے کر چلنا جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پشاور میں جو ہنی مارکیٹ ہے، جو ایشیا کی پہلی یا دوسری لارجسٹ مارکیٹ جو ہے نا وہ ہنی کی جانی جاتی ہے، اس میں بھی شہد کے جتنے بھی دکاندار جو بڑی سطح پر کام کرتے ہیں، ان میں شاید ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو خود شہد کی فارمنگ کر کے شہد حاصل کر کے اور اپنی کسٹڈی میں یا اپنی نگرانی پر جو ہے نا وہ شہد آگے اپنی دکان پر لاتا ہو۔ وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ فارمرز سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، جنگل سے اتارنے والوں سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ بڑی مارکیٹ ہے، جتنے بھی فارمنگ کرنے والے ہیں وہ اپنا شہد وہاں لا کر سیل کرتے ہیں، یا جو جنگل سے جنگلی شہد اتارتے ہیں وہ وہاں لا کر وہ سیل کرتے ہیں، اور وہاں سے آگے پھر وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے ہول سیل کی صورت میں یا ریٹیل کی صورت میں۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری صورتحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ 100% گارنٹی کہتے ہیں نا، یا 100% گارنٹی دیں، آپ نے خود اتارا ہو، خود دیکھا ہو، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ یہ سارا کام اعتماد پر کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو لوگ عرصہ دراز سے اس کام کو کرتے ہیں وہ ذری بات اپنا اعتماد خراب نہیں ہونے دیتے۔ اگر میں کسی سے مجھے یہ شہد کا کام کرتے ہوئے تقریباً عرصہ 5 سال کا ابھی تک ہو چکا ہوا اس ویڈیو تک، تقریباً کم و بیش، اب جس سے میں اگر 5 سال سے یا 4 سال سے یا اس سے زیادہ عرصہ سے میں شہد جو ہے نا وہ پرچیز کر رہا ہوں، اور وہ مجھے شہد دے رہے ہیں، ہم ان کا شہد بیچ بھی رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں، ہمیں کوئی کمپلین بھی اس میں نہیں ہے، تو یہ اعتماد ہی ہوتا ہے کہ وہ یقیناً ہمیں خالص چیز ہی دیں گے۔ اگر وہ بیچ میں 2 نمبری یا ملاوٹ والی چیز دیں گے تو ظاہری بات ہے ان کے 4-5 سال کا بھی ہار خراب ہوگا، اور کل کو ہم ان سے وہ شہد پرچیز نہیں کریں گے، نہ ہم بیچیں گے، نہ ہم اپنے لیے استعمال کریں گے۔ تو یہ جو شہد کا پراپر کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہول سیل پہ کریں یا ریٹیل پر کریں، وہ اس کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ تو اس بات کے بتانے کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہم 100% گارنٹیاں شاید بیچنے والوں سے مانگتے ہیں نا، تو ہم ایک طرح کا نا ان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ 100% گارنٹی نارملی نہیں دے سکتے۔ ہاں، وہ اعتماد کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جہاں سے ہم شاید پرچیز کرتے ہیں اعتماد والی جگہ ہے اور شاید میں کوئی کسی قسم کی کمپلین نہیں ہے۔ ہم بھی کسٹمرز کو یہی کہتے ہیں، جو لوگ ہم سے وہ اچھا، اس میں بعض یہ بھی ہوتے ہیں، ایک دو کسٹمرز کے مجھے فون آئے، اب وہ یہ کہنے پر مجبور کر رہے تھے جی آپ قسم کھائیں کہ آپ کا شاید اصلی ہے۔ تو اب اس پہ ہنسی بھی آ جاتی ہے اور تھوڑا عجیب سا بھی لگتا ہے کہ جس بندے نے جھوٹی قسم ہی کھانی ہے نا، یا جھوٹ بولنا ہے، تو وہ کسی بھی بات پہ قسم کھا لے گا، اس سے آپ قرآن بھی اٹھوا لیں یا جو بھی کر لیں، وہ اس پہ بھی وہ قسم کھا لے گا، قرآن بھی اٹھا لے گا۔ تو لہذا اس لیے یہ جو سوال ہے نا جی شاید اصلی ہے یا نقلی ہے، یہ تھوڑا عجیب اور فضول سا سوال ہی لگتا ہے۔ آپ شاید کا سورس پوچھیں کہاں سے آتا ہے، جنگلی ہے، فارمی ہے، یہ پوچھ لیں آپ۔ جنگلی فارمی پر بھی میں انشاءاللہ ابھی آگے عرض کرتا ہوں، سورس پوچھ لیں کہاں سے آتا ہے، کس جگہ سے آتا ہے۔ تو لیکن
اصلی یا نقلی کا ظاہری بات ہے، کوئی بھی آپ کو جواب میں یہ نہیں کہے گا یار میں نقلی شہد آپ کو بیچ رہا ہوں لہٰذا آپ خرید لیں. ہر بندے کا جواب یہی ہوگا کہ میں آپ کو خالص شہد بیچ رہا ہوں، میں آپ کو اصلی شہد بیچ رہا ہوں. کوئی بھی آپ کو نقلی کہہ کے شہد نہیں بیچے گا. ہاں آپ کسی اعتماد والی جگہ سے خریدیں تو پھر آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کا شہد خالص ہی ہوگا. اور کسی بھی اعتماد والے ادارے سے اگر آپ خریدیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خالص چیز ہی ملے گی. ہم یہ نہیں کہتے اپنی کسی بھی ویڈیو میں کہ جو میرے پاس چیز ہے نا وہ سب سے بہتر ہے اور کسی دوسرے سے خریدیں گے تو وہ کسی کام کی نہیں ہے. ایسا نہیں، کسی بھی اعتماد والی جگہ سے آپ خریدیں انشاءاللہ آپ کو خالص چیز ہی ملے گی. تو یہ جو ایک سوال ہوتا ہے جی اصلی ہے نقلی ہے، میرے خیال میں یہ ایک عجیب سا اور فضول سا سوال ہے، یہ نہیں پوچھنا چاہیے. اس پر بعض اوقات لوگ قسموں کا مطالبہ کرتے ہیں، 100% گارنٹی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ وہ اس میں کئی جگہ نا جھوٹ والے معاملات ہو جاتے ہیں کہ 100% گارنٹی جس طرح کہ میں نے عرض کیا وہ وہی دے سکتا ہے کہ جس نے خود شہد اتارا ہو. بقیہ جتنا بھی کام ہے ٹوٹل شہد کا 90% کا جو کام ہے وہ اعتماد پر ہی چل رہا ہوتا ہے. اکثر یعنی کہ 95% جو بیچنے والے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خود اتارتے ہیں اور خود اتار کے جو لاتے ہیں اور وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. سورسز ہوتے ہیں، اپنے بندے ہوتے ہیں ان کے بے شک، لیکن ظاہر بات ہے وہ خود نہیں اتار رہے ہوتے. 100% تو کام وہی ہوتا ہے نا جو آپ خود اتاریں یا خود فارمنگ کریں اور خود آپ نے چھتے سے شہد اتارا ہے اور آپ اسے بیچ رہے ہیں. تو لہذا میرا ایک مشورہ یہ ہے کسٹمر سے یا شہد خریدنے والوں سے کہ کوشش کریں باعتماد جگہ سے خریدیں. تو اس طرح کے فضول سوالات سے اجتناب کریں تاکہ آپ اگلے سے جھوٹ بھی نہ بلوائیں اور اگلے کو قسمیں کھانے یا جھوٹ بولنے کا جو ہے نا وہ اس کو جھوٹ والے چکر میں پڑنا ہی نہ پڑے. اچھا